الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين وبردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وغلقت أبواب الجنة وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجہ وصححه الحاکم وغیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں اور سرکش قسم کے جن بھی زنجیروں سے باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے رمضان میں اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر پورے رمضان میں اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے برائی سے باز آ جا. اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے جہنم سے بہت سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق القائلین ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ شہر رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور مردۃ الجن جکڑ دیے جاتے ہیں. یہاں اس حدیث میں دیکھیے کہ کہا ہے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، شہر رمضان کا تذکرہ ذکر کیا ہے، ماہ رمضان کا. اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، اس میں کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے. تو کچھ فقہائے کرام کے درمیان میں یہ اختلاف ہے کہ کیا صرف رمضان کہنا جائز ہے کہ جائز نہیں، کہیں رمضان آ گیا. ماہ رمضان کہنے کے بجائے صرف رمضان کہیں اور شہر یا ماہ نہ کہے تو ایسا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. علماء کرام کے 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ رمضان بغیر شہر کے بھی کہہ سکتے ہیں. حدیثوں میں شہر رمضان بھی وارد ہے اور صرف رمضان بھی وارد ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے اس طریقے سے کہ کیا رمضان یا جو ہے شہر رمضان کہا جائے گا یا مطلق اجازت ہے. اور بظاہر رجحان کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطلق اجازت ہے، چاہے شہر رمضان کہیے یا رمضان کہیے، دونوں جائز ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش قسم کے جن جکڑ دیے جاتے ہیں. یہاں سفدت الشیاطین و مردۃ الجن ہے، اور واو کو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تفسیر کے لیے ہے، اور جو ہے مراد یہ ہے کہ سرکش قسم کے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور بعض لوگوں نے مطلق رکھا ہے. لیکن بہرحال مردۃ الجن کے ورود سے یہ معلوم ہوتا ہے، آنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکش قسم کے شیاطین ہی جکڑ دیے جاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ جب شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر لوگ غلطیاں کیوں کرتے ہیں، رمضان میں گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ شیطان ہی بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، اور شیطان جکڑ دیے گئے، باندھ دیے گئے تو اب گناہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ اس طرح سے اعتراض کرتے ہیں، اس طرح سے سوال کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جو خطائیں اور غلطیاں کرتا ہے وہ صرف شیطان کی جکڑ دینے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی اور اسباب اس کے ہیں. مثال کے طور پر انسان کے اندر خود ایک نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے،
نفس امارۃ بالسوء، تو اس واسطے کبھی اس کا یہ نفس امارہ جو ہے اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان شیطانوں کے جکڑے جانے کے باوجود بھی گناہ کر ڈالتا ہے، غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دیکھیے اس میں ممرضۃ الجن آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنوں میں سے جو ہے وہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر انسانوں میں تو شیطان باقی رہ جاتے ہیں، وہ انسانی شیطان انسان کو بہکاتے رہتے ہیں۔ اس واسطے اس مہینے میں غلطیوں کا اور گناہوں کا کچھ ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اپنے طور سے یہ انتظام کیا ہے کہ شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، تاکہ ہمارے نیک بندے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیکیاں کریں اور ان کو شیطان بہکانے کے لیے نہ رہے، کیونکہ شیطان ہی زیادہ بہکاتا ہے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس مہینے میں لوگ نیکیوں کے کرنے کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ سال بھر صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو روزہ بھی رکھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ روزہ رکھنا تو نماز پڑھنے سے زیادہ مشکل ہے کہ نہیں مشکل ہے؟ نماز پڑھنے سے روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، دن بھر کھانا پینا سب بند، اور اس سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے، اور نماز پڑھنے سے کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن روزہ رکھنے کے باوجود جب کمزوری آ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، پھر بھی جو ہے یہ اس مہینے میں لوگ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ جو دوسرے دنوں میں نہیں نماز پڑھتے تھے وہ ان دنوں میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، اور بوڑھے لوگ بھی، اور سب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی جو ہے پڑھیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے اور پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات کب ہوتی ہے رمضان کی؟ جیسے چاند نظر آیا پہلی رات شروع ہو جاتی ہے، اور اسی رات سے تراویح بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بس ادھر چاند کا رمضان کا چاند نظر آیا اور سرکش قسم کے شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو آسمان میں معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کیونکہ شیاطین سب جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شیاطین سے مراد یہاں پر وہ شیطان ہیں جو مستمع السمع جن کو کہیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے اوپر جایا کرتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو شہاب ثاقب سے ان سب کو وہاں سے روک دیا گیا۔ تو اس مہینے میں یہ جکڑ دیے جاتے ہیں، دوسرے مہینوں میں تو آزاد رہتے ہیں، لیکن اس مہینے میں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ایسا کچھ لوگوں نے کہا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ان کا سردار ہے جو لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتا ہے وہ نہیں جکڑا جاتا ہے، کیونکہ ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا تھا؟ ملعون قرار دیا تھا، راندے درگاہ قرار دیا تھا۔ تو اس نے کہا تھا کہ اللہ مجھ کو مہلت دیجئے، موقع دیجئے، میں ان لوگوں کو یعنی انسانوں کو، آدم اور ان کے اولاد کو جا کے گمراہ کروں گا، یہ کہا تھا نا۔ تو اللہ نے اس کو مہلت دے دیا تھا، جا تو، اور جو جس کو گمراہ کرے گا ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو اس کو نہیں جکڑا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے ایسا کہا۔ بہرحال عمومی طور سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکش قسم کے شیطانوں کو اس مہینے میں جکڑنے کا انتظام کیا ہے، ان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ ہمارے بندے نیکیاں آسانی کے ساتھ کر سکیں اور شیطان ان کو نہ بہکا سکے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اور پھر اسے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا ہے پورے رمضان میں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ مقصد یہ ہے کہ لوگ گناہوں سے جو ہے اس مہینے میں دور ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت پر محمول کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حقیقت میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تو کافر جو اس مہینے میں مرے گا تو اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے وہ بچ جائے گا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی کافر کو عذاب دینے کے لیے جہنم سے ایک تھوڑی سی چھوٹی سی کھڑکی کھول دی جائے وہ کافی ہے۔ یہ تو جہنم کے بڑے بڑے دروازے، مین گیٹ جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے موٹے دروازے کھڑکیاں وہ تو
سب نہیں بند ہوتی ہیں، تو کافر کو عذاب دینے کے لیے چھوٹی سی کھڑکی، چھوٹا سا دروازہ بھی کھول دیں تو ایسی صورت میں اس کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ یہ کہنا کہ جو ہے کافر کو اس مہینے میں عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جس شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، وہ اسی سے شاید استدلال کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی صراحت اس میں نہیں ہے کہ اس کا حساب ہی کتاب نہیں ہوگا اور اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بس جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور آسمان کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال رسول اللہ نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ جس میں سے ایک دروازہ سے جنتی لوگ جائیں گے، کون سا دروازہ ہے؟ باب الریان، باب الریان، اسے جائیں گے۔ تو بہرحال جنت کے تمام بڑے بڑے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، اور پھر پورے رمضان میں اس میں سے کوئی گیٹ بند نہیں ہوتا ہے، کوئی گیٹ بند نہیں ہوتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی تو آگے بڑھ، یہ تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ابھی اگر نیکیاں نہیں کما لی تو کب کمائے گا؟ جیسے حج کے موسم میں مکہ مدینہ میں ہر طرف سے حاجی اور بھیڑ، اور دکانوں پر دیکھیے تو ازدحام رہتا ہے، کوئی دکان گراہکوں سے اور خریداروں سے خالی نہیں۔ ایسے جب میلہ ٹھیلا لگ جاتا ہے تو ویسے ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو ابھی جو نہیں کما سکا کبھی نہیں کما پائے گا۔ تو ایسے رمضان المبارک کے مہینے میں جو اپنی بخشش نہ کرا لے اور جو نیکیاں نہ کما لے، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے، وہ پھر کبھی نہیں کما پائے گا۔ اسی بات سے ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا، ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ پھر صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ تو ہمیشہ ایسے آمین نہیں کہتے تھے، اس مرتبہ آپ نے کیوں آمین کہا، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور بعض روایت میں اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں کی تعمیم کا مہینہ ہے، اس واسطے اس مہینے میں ہر آدمی کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بخشش کرا لے، ایسی نیکیاں کرے، ایسی عبادت کرے، ایسے توبہ استغفار کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بخشش ضرور کرا دے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا بھی اعلان کرتا ہے کہ کیا کرو اے نیکی کے تلاش کرنے والوں، آگے بڑھو۔ اب یہ چاہے فرشتے کی شکل میں ہوتا ہے اور چاہے ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح کی بات الہام کر دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ پکارتا ہے تو ہم لوگ تو سنتے نہیں، پھر پکارنے سے کیا فائدہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے تو ہم کو معلوم ہو گیا نا، فرشتے کی آواز نہیں سنتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہو گیا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ اس واسطے بہرحال ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کوئی سستی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کو تلاش کرنے والے، برائی اور گناہ کو تلاش کرنے والے رک جا، بعد آ جا۔ دیکھیے یہ مہینہ بخششوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں کا جو کرنا اس میں ہرگز زیب نہیں دیتا ہے، یہ بالکل تیری جو ہے خوش نصیبی کے منافی چیز ہے، اس واسطے تو اس سے بعد آ جا، اس کو چھوڑ دے، کوئی بھی گناہ اب مت کر، یہ کہا۔ اس کے بعد میں کہا وَلِلَّهِ وَاتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہنم سے کچھ آزاد کیے گئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر روز جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں دو باتیں بتانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ایک تو یہ ہے کہ
ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے تلاش کرنے والے رک جا۔ اور دوسری یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دو باتیں کہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وذالکہ میں ضمیر جو ہے صرف اقربی مذکور کی طرف یعنی اللہ واتقاء من النار کی طرف ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر روز کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن ہر روز پکارنے والا پکارتا نہیں ہے کہ اے خیر کر کے کرنے والے آگے بڑھ اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹتی ہے، اور یہی اس مسئلے میں صحیح ہے، کیونکہ مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت میں یہ ہے کہ وَيُنَادِي كُلَّ لَيْلَةٍ، ایک پکارنے والا ہر رات پکارتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں، پکار بھی ہر رات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ جو روزہ رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو توبہ استغفار کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو خوب عبادت کر کے اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات سے بتاتا رہتا ہے تاکہ ہم اور آپ بھی وہ عبادت کر کے توبہ استغفار کر کے یہ کوشش کریں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، ان لوگوں میں سے ہم لوگ بھی ہو جائیں، ہم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ آزادی اور جہنم سے نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا مستحق بنائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔